بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اب ہم چلتے ہیں نزول عیسیٰ کی طرف علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک عظیم القدر نبی گزرے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک انوکھی خاصیت سے نوازا کہ وہ ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ حضرت مریم تھیں جو عبادت گزار تھیں، اور انہیں ان کے محراب میں اللہ کی طرف سے رزق آتا تھا جو ان کی کرامت بتلائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اور اس کی تفصیل یہ سورہ آل عمران اور اس سے زیادہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ ہمارے سامعین کو پڑھنی چاہیے، لوگوں کو سنانی بھی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ یا تو وجہ یہ ہے کہ وہ ہر بیمار اور معذور پر جب اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس سے اس کا مرض زائل ہو جاتا، یا تو یہ کہ جب وہ پیٹ سے نکلے تھے تو ان کے جسم پر تیل لگا ہوا تھا، یا یہ کہ حضرت زکریا نے ان کے جسم پر اپنے ہاتھ سے مسح کیا تھا، یعنی ہاتھ پھیرا تھا۔ مسیح کے معنی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح یعنی صدیق، سچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کیا سب انبیاء زندہ نہیں؟ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور وہ آسمان پر روح و جسم کے ساتھ حقیقی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ دیگر انبیاء کی زندگی مختلف ہے کہ وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ چونکہ مرے نہیں، قبر میں داخل ہی نہیں ہوئے، لہذا وہ اللہ کے یہاں آسمان پر اپنی روح اور جسم کے ساتھ حقیقی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر باقی انبیاء نے سکرات موت کا مشاہدہ کیا اور ان کی ارواح جسموں سے نکل چکی ہیں، جس سے وہ قبروں میں زندہ ہیں اور حیات برزخیہ میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق متعدد دلائل اور متعدد نصوص وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں نزول کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زخرف 57 تا 61 آیت، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم۔ اس میں آخری آیت میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہیں، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا آخری زمانے میں نزول قیامت کی علامات میں سے ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کا نزول قیامت آنے کی نشانی ہے، کیونکہ ان کا نزول قیامت کی علامات میں سے ہے، اور حضرت عیسیٰ کا زمین پر نزول دنیا کے اختتام اور آخرت کے آنے کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 157 تا 159۔ اللہ کے فرمان وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اکثر مفسرین نے ضمیر کو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا۔ علامہ ابو مالک کے فرمان کہ
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اہل کتاب میں سے کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو ان پر ایمان نہ لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ایسا وقت قریب آنے والا ہے جس میں حضرت عیسیٰ تم میں نازل ہو کر عدل و انصاف کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کا سلسلہ ختم کریں گے کہ کسی کافر سے جزیہ قبول نہ کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کے مال کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے دلائل متواتر ہیں۔ امام احمد بن حنبل، حضرت حسن اشعری، علامہ طبری، علامہ ابن کثیر، علامہ سفارینی علیہم الرحمہ، ان سب علماء نے نزول مسیح کے دلائل کو متواتر کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمدی پر چلیں گے یا اور کوئی شریعت لے کر آئیں گے؟ علامہ سفارینی نے آخری زمانے میں نزول عیسیٰ کے متعلق فرمایا کہ اس امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی پر ہی عمل کریں گے اور آسمان سے کوئی نئی شریعت لے کر نہ آئیں گے۔ پھر ایک بات اور یاد رکھو، حضرت عیسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اللہ کے بلند پایا پیغمبر ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا، کیونکہ وہ واقعہ معراج میں حضور کو اس حال میں ملے تھے کہ وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے اور اسی پر ان کی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہود نے انہیں قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا اور پھر 3 دن بعد وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور وہ اپنے والد یعنی اللہ نعوذ باللہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے۔ اہل کتاب ہماری طرح 2 مسیحیوں کو ثابت کرتے ہیں، مسیح ہدا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، مسیح گمراہ یعنی اہل کتاب اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے کہتے ہیں جو کہ مسیح دجال ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق مسلمانوں کے عقائد کے مقابلے میں عیسائیوں کے عقائد مختلف ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ باطل اور سراسر غلط عقیدہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ بشر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا تھا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی پر لٹکایا گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، پھر وہ 3 دن بعد آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، جبکہ یہ غلط اور باطل نظریہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ وہ زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ جن حالات میں نازل ہوں گے اس سے متعلق ہم ضروری معلومات دے دیں۔ آخری زمانے میں مسلمان عیسائیوں کے خلاف جنگ عظیم لڑ کر فارغ ہوئے ہوں گے اور قسطنطنیہ کی سلطنت عیسائیوں سے چھینی ہوگی۔ مسلمان قسطنطنیہ کو اسلحہ کے بغیر فتح کریں گے کہ ان کا اسلحہ تکبیر و تحلیل اور تحمید ہوگا، تو اس وقت شیطان انہیں آواز دے کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان قسطنطنیہ سے دمشق کی طرف چلیں گے، کیونکہ اس وقت دمشق مسلمانوں کا مرکز ہوگا۔ اس وقت حقیقتاً دجال نکل آئے گا جس سے عظیم فتنہ پھیل جائے گا۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مدینہ کی شوریدہ زمین پر آئے گا، مدینہ میں اس کا داخل ہونا تو حرام ہوگا۔ اس وقت مدینہ کی زمین اپنے رہائشیوں پر 3 مرتبہ کانپے گی، تو مدینہ میں سے ہر منافق مرد و عورت دجال کی طرف نکل جائیں گے۔ پھر دجال شام کی طرف چلے گا، حتیٰ کہ اس کے بعد پہاڑوں پر آئے گا اور وہاں کے باقی مسلمانوں کو گھیر لے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر شدید مصیبت کا ہوگا کہ ان میں سے ایک مسلمان کہے گا، اے مسلمانوں کے گروہ، تم کب تک اس حالت میں رہو گے جبکہ اللہ کا دشمن تمہاری زمین پر اترا ہوا ہے؟ تم 2 نیکیوں کے درمیان ہو، یا تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جنگ میں تمہیں شہادت نصیب فرما دیں یا تمہیں اس پر غالب کر دیں، تو وہ موت پر بیعت کریں گے جس بیعت کی سچائی اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ سچے دل سے بیعت کریں گے۔ پھر ان پر ایک ایسا اندھیرا آئے گا جس میں کوئی اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے گا، تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ جب اندھیرا ختم ہو جائے گا تو مسلمان آپس میں ایک شخص کو پائیں گے جس نے جنگی لباس پہنا ہوا ہوگا۔ وہ اس سے پوچھیں گے، اے اللہ کے بندے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول اور اس کی روح عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ مسلمانوں کو 3 آپشنز اور اختیارات دیں گے۔ تم اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے ساتھیوں پر آسمان سے عذاب بھیجیں، یا ان پر زمین دھسا دیں، یا ان پر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دیں اور ان کے اسلحے کو تمہارا سامنا کرنے سے روک دیں۔ تو مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہی تیسرا اختیار ہمیں پسند ہے کہ ہم ان سے جنگ لڑتے ہیں تاکہ ہمارے سینے کی آگ بجھ جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت دیکھو گے کہ بڑی جسامت اور کھانے پینے والا یہودی مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں تلوار بھی نہ اٹھا سکے گا، تو مسلمان اٹھ کر ان پر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح تانبا پگھلتا ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر ہوگا، اور ان پر 2 جبے ہوں گے جو پیلے رنگ کے ہوں گے اور ان پر زعفران ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر اتریں گے اور نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تو مسلمانوں کے قائد انہیں کہیں گے کہ اے اللہ کی روح، آگے بڑھو اور امامت کراؤ۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، آپ ہی آگے بڑھیں کہ نماز کی اقامت آپ ہی کے لیے ہوئی ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، مینار کی اثر نو تعمیر 771 ہجری میں سفید پتھر سے ہوئی تھی، اور جو مال اس کی تعمیر میں صرف ہوا وہ عیسائیوں کے مال میں سے تھا جنہوں نے اسے جلا کر اثر نو تعمیر کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مینار کا جلانا اور اثر نو تعمیر کرنا حضرت عیسیٰ کی نبوت کی علامت ہے کہ اللہ نے اس سفید مینار کی تعمیر کے لیے عیسائیوں کا مال خرچ کرایا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام اس پر نازل ہوں۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دمشق میں جا کر ہم نے خود اس سفید مینار کی زیارت کی، جس کے بارے میں مشہور ہو چکا ہے کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ مینار ایک بازار کے داخل ہونے کے راستے پر ہے، نہ کہ مسجد پر، اور جس علاقے میں یہ مینار ہے اس کے اکثر رہائشی عیسائی ہیں۔ اس مینار کی تصویر ہمارے بعض علماء نے جا کر لی ہے،
لیکن وہ ضرور فرماتے ہیں کہ پختہ یقین نہیں کہ آیا یہ وہی مینار ہے جس پر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے یا اور کوئی مینار ہے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس مینار پر نازل ہوں گے وہ دمشق میں ایک مسجد ہے، اس کے میناروں میں سے کسی ایک مینار پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارکہ کیا ہوگا؟ وہ نہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ چھوٹے قد کے ہوں گے، ان کی رنگت سرخی اور سفیدی کی طرف مائل ہوگی، کھلے سینے والے ہوں گے، ان کے سر کے بال لمبے ہوں گے۔ اگر کوئی ان کے بالوں کی طرف دیکھے تو ایسا محسوس ہوگا کہ گیلے ہونے کی وجہ سے پانی ٹپکتا ہے، یہ بات الگ ہے کہ وہ گیلے نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کی سب سے زیادہ مشابہت حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعمال اور جو کچھ ان کے زمانے میں واقع ہوگا اس کے متعلق بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ ایک تو وہ اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں گے اور دیگر ادیان باطلہ کو ختم کریں گے۔ دوسرا، یہود و نصارہ کے ادیان کو ختم کریں گے، جزیے کے سلسلے کو ختم کریں گے۔ تیسرا، مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ چوتھا، لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا اور سلامتی پھیلانا یہ کام فرمائیں گے۔ پانچواں، امن و سلامتی پھیلائیں گے۔ چھٹا، قریش کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ساتواں، دجال کے زمانے کے بعد زندگی خوش نصیب ہے کہ آسمان کو بارش کی اجازت دے دی جائے گی۔ آٹھواں، جنگ اور لڑائیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، جیسے کہ نسائی شریف کی روایت میں آیا، کہ میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ نے جہنم سے نجات دی ہوگی۔ ان میں سے ایک جماعت ہندوستان کے خلاف جنگ لڑے گی اور دوسری جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی کیا حکمت ہے آخری زمانے میں؟ بعض علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی کہ یہود کو جواب دینے کے لیے، ان کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، اور تاکہ ان کا جھوٹا دعویٰ ظاہر ہو جائے، بلکہ انہیں پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ ہی انہیں قتل کریں گے اور ان کے سربراہ دجال کو بھی قتل کریں گے۔ ابن حجر نے اسی حکمت کو فتح الباری میں ترجیح دی ہے۔ دوسری حکمت، حضرت عیسیٰ نے کتاب انجیل میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کی امت کی فضیلت دیکھی تھی، جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید فرمائیں گے۔ تیسری حکمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قریب ہوگی، اس لیے وہ نازل ہوں گے تاکہ زمین میں دفن ہوں۔ چوتھی حکمت، عیسائیوں کو جھٹلانے کے لیے کہ اگر وہ اللہ ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے اور اسلام کے علاوہ باقی سب مذاہب کو ختم کریں گے۔ پانچویں حکمت، حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان کوئی خصوصی تعلق تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان کوئی اور نبی نہیں تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد کی روایت میں کہ میں دوسروں سے زیادہ حضرت عیسیٰ کا حقدار ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا، اور اس لیے بھی کہ حضرت عیسیٰ نے خاتم الانبیاء کی بعثت سے پہلے لوگوں کو ان کی بشارت دی تھی اور ان پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ اگر میری عمر دراز ہوئی
تو میں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کروں، اور اگر مجھے موت آ گئی تو جس کسی کو حضرت عیسیٰ ملیں تو انہیں میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک طویل حدیث کے اخیر میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز جنازہ ادا کریں گے۔ رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فج الروحا سے حج کا احرام باندھیں گے، اور وہ حج یا تو تمتع ہوگا یا قران ہوگا۔ یہ فج الروحا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ سب حالات، صفات اور تفصیل بتانے کا منشا معزز سامعین یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں چوکنا رہیں، ہر دعویٰ کرنے والے کو نہ مارکیٹ میں جگہ دیں، نہ اس کی باتوں میں آئیں۔ ہمارے اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، مہدی علیہ السلام کے نام سے دعویٰ کرنے والے پودوں کی طرف پھوٹ رہے ہیں، پنپ رہے ہیں۔ ہمیں ان سے خود بھی، اپنی نسلوں کو بھی چوکنا کرنے کی ضرورت ہے۔ عقائد پر زبردست محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عقائد کے بغیر ایمان وجود میں ہی نہیں آتا۔ تعلمنا الایمان، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو بغور سنیں گے، سمجھیں گے، اور بقیہ جو کچھ ہے ہم اپنے علماء کرام سے رجوع کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تا دم آخر ہمیں مضبوط صحیح عقائد پر مستقیم رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔